بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. انگلی پکڑ کے چلایا، سینے پہ اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. زہرا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. دروازہ جب سے گرا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے. تکلیف پہ ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ایک اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو ماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا. راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا. کب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ
چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی ٹھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، پر محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، بالخصوص مرحومہ مہر النساء بنت داؤد علی پونجانی کے ایصال ثواب کے لیے، اور تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق، ویرزق ولا یرزق، ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس عزا ہے، لہذا ابتدائے کلام میں ہی مرحومہ کے تمام لواحقین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ میرے مالک مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور جناب سیدہ سے منور فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کی قبر میں مزید وسعت اور کشادگی عطا فرما، میرے مالک سفر برزخ کو ان کے لیے آسان فرما، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومہ کے مزید بلندی درجات کے لیے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا وہ دراصل سورہ مبارکہ لقمان کی 34ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ آئندہ لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں گے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس، کوئی ذیروح، کوئی انسان، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، اس کے ہاتھ کل کیا آئے گا، کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آنے والی ہے، کوئی یہ بھی نہیں جانتا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھے اپنی مرضی سے، اٹھیں گے یا اٹھائے جائیں گے یہ نہیں پتہ۔ میں ممبر پر تقریر کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، اتروں گا یا اتارا جاؤں گا یہ نہیں پتہ۔ آج رات ہم جا کر سو جائیں گے، اگلے دن بستر سے اٹھیں گے یا کاندھوں پر اٹھیں گے یہ نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں جانتے اس بات کو کہ کس طریقے سے اور کس سرزمین پر ہمارا موت کا سامنا ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کسی سفر زیارت پر جائیں، وہاں پر فرشتہ موت آئے اور ہمیں سلامی دے دے۔ ہو سکتا ہے کام کے سلسلے میں کسی گاؤں میں، کسی مشرق و مغرب کے ممالک میں گئے ہوں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ کوئی نہیں جانتا کس سرزمین پر ہمیں موت آنی ہے۔ اور دیکھیے سامعین محترم، یہ مسلسل موت کی خبریں سننا، مسلسل میسیجز وصول ہونا کہ فلاں آج دنیا سے چلے گئے، فلاں کے ابا جان گزر گئے، فلاں کی والدہ گزر گئی، فلاں کے دوست چلے گئے، فلاں کا بھائی چلا گیا، یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں، یہ جب میسیجز ہمیں وصول ہوتے ہیں، یہ اس یقین میں اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ اس دنیا میں ہم قیام کرنے کے لیے یا ٹھہرنے کے لیے یا گھر بسانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ دنیا ایک رستہ ہے، گزرنے کا رستہ ہے، اور یہاں سے ہمیں گزر کے چلا جانا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کس طریقے سے اس سفر کو جو ہے وہ عبور کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ دنیا کا سفر ہمارے زمانے کے حساب سے 50-60 سال کا رہ گیا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ سابقہ انبیاء کے آپ واقعات اٹھاتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں جناب نوح علیہ السلام 2500 سال، پرانے دور میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب جو یہ سفر رہ گیا 50-60 سال کا، بلکہ جناب نوح علیہ السلام نے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے اور جناب نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے وہ 50-60 سال جیا کریں گے، تو جناب نوح علیہ السلام نے حیرت کی اور کہا پالنے والے اتنا کم 50-60 سال جئیں گے؟ اگر یہ 50-60 سال مجھے مل جاتے تو میرے مالک پوری زندگی ایک سجدے میں تیرے گزار دیتا میں، ٹھیک ہے، 50-60 سال اگر مجھے مل جاتے تو وہ آخری زمانے کے لوگ اتنا کم عمر پائیں گے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جو روایت کا مفہوم ہی بیان کر رہا ہوں کہ لیکن آخری زمانے کے حالات اور بدتر ہوں گے، آخری زمانے کے حالات اور خراب ہوں گے، ان لوگوں کے حالات، ایمان کی کیفیت اور مختلف ہوگی اور خراب ہوگی آخری زمانے میں۔ لہٰذا سامعین محترم، یہ مسلسل میسیجز آنا اور مسلسل خبریں ملنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ یہاں سے ہمیں گزر کر چلا جانا، یہ گویا ایک صراط ہے، ایک رستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، جس سے ہم عبور کر رہے ہیں۔ جب رستہ ختم ہو جائے گا، منزل ختم ہو جائے گی تو ایک اور جو ہے وہ دنیا کا آغاز ہو جائے گا، ایک اور جو ہے وہ منزل پر ہمیں چلے جانا ہے۔ اب سامعین محترم، چونکہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، اسی وجہ سے بعض روایتوں میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور مفہوم ہے کہ دیکھو کبھی بھی دنیا سے دل مت لگا لینا اپنا، کبھی بھی دنیا کی محبت کو دل میں مت بسا لینا، کیونکہ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ اس ورڈ دنیا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پست ترین، ٹھیک ہے، دنیا کا مطلب ہے پست ترین۔ ہم لفظ سنتے ہیں نا ادنا، اس ادنا کی مؤنث ہے دنیا، دنیا کا مطلب ہے پست ترین۔ جو عالی ترین اور بلند ترین لوگوں کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ پست ترین لوگوں سے دل نہیں لگایا کرتے کبھی بھی اپنا،
لہذا دنیا ہے پست ترین، اس سے کبھی بھی دل لگانا نہیں چاہیے، ورنہ انسان جس سے دل لگا لے نا اور آپ آخر میں جدا ہونے لگے تو پھر انسان کا دل بڑا دکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ساری زندگی اسی دنیا سے دل لگایا، نہ جانے یہاں پر کیا کیا جمع کیا اور کتنی محنتیں کی، آخر میں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، تو پھر انسان کا جو ہے وہ دل بڑا شکستہ ہو جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے جہاں سے ہمیں گزر کر جانا ہے۔ اب سامعین محترم، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس اعضاء ہے، لہذا میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیغام دیا جائے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میسج ہمارے اذہان عالیہ تک منتقل ہو جائے۔ آج فقط ایک جملہ کہتا ہوں اور اسی پر جو ہے وہ ہماری بات ہوگی۔ اگر بالفرض ہم جو ہے وہ جب یہ سنتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی قریبی، ہمارا کوئی گھر والا یا ہمارا کوئی دوست، کوئی ہمارا بھائی ہم سے بچھڑ گیا، تو اب کیا کریں اور کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ہمارا کیا اس وقت جو ہے وہ ہدف ہونا چاہیے، کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی کیا ہے، ہم کیا کریں اگر کوئی دنیا سے چلا گیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، پہلے تو انسان جو ہے وہ یہ درس عبرت حاصل کرے کہ یہ جیسے میسج چل گیا نا، ویسے ایک دن ہمارا بھی میسج چل جائے گا، ٹھیک ہے، ایک دن ہمارا بھی اس طریقے سے خبر آئے گی۔ جیسے کسی اور کو آج جو ہے وہ تختے پر لٹا کر غسل دیا گیا، ویسے ایک دن ہم بھی محتاج ہوں گے کہ کوئی ہمارے اوپر پانی ڈال رہا ہوگا اور ہم حرکت بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے آج کسی اور کو لباس پہنایا گیا، ویسے ایک دن ہمارا بھی آئے گا کہ ہمیں بھی لباس پہنایا جائے گا، ویسے ہم بھی کاندھوں پر اٹھیں گے، ویسے ہمیں بھی کسی اور مکان میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ پہلے عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک، جو چلا گیا اس کے لیے ہدیہ دیں، اور آپ اپنے لیے ہدیہ جمع کریں، ٹھیک ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ، میں نے دو جملے کہے۔ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو ہدیہ دیں اور اپنے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہدیہ جمع کریں، تاکہ وہ جو اس دنیا میں پہنچ چکا ہے وہ وہاں پر سکون میں آ جائے اور آپ کی اگلی زندگی کی ضمانت ہو جائے کہ آپ بھی سکون میں رہیں گے وہاں پر۔ لہذا یہاں پر رہتے ہوئے ہدیہ دیں اور ہدیہ جو ہے وہ جمع بھی کریں۔ یہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا، دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بات تمام ہو جائے گی۔ رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی رسول اللہ بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں، اور رسول اللہ نے درمیان میں باتوں میں ایک بات کہی۔ وہ کیا؟ فرمایا اہدوا لموتاکم، فرمایا جو تمہارا مر جاتا ہے نا، دنیا سے چلا جاتا ہے، مرحوم ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہدیہ دو، اسے ہدیہ دو، ہدیہ بھیجا کرو۔ جب یہ کہا رسول اللہ نے تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرتے تھے، درہم و دینار دے دیے، کوئی قیمتی لباس دے دیا، کوئی دوسری چیز دے دی، یہ آپس میں جو ہے وہ اس طریقے سے ہدیوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اس دنیا سے اس دنیا میں کیسے ہدیہ بھیجیں گے، یہ جو ہے وہ ایک سوال تھا جو ان کے ذہن میں تھا۔ تو فوراً رسول اللہ سے بڑھ کر کہنے لگے وما نہدی یا رسول اللہ الموتا، یا رسول اللہ بھلا مردوں کو ہم کیسے ہدیہ بھیجیں گے، اور کیا ہدیہ دیں انہیں وہاں پر کیا درہم و دینار کی ضرورت، انہیں وہاں کون سے لباس کی ضرورت، وہ تو ایک لباس میں چلے گئے، اب تو وہاں انہیں کسی شے کی بھی ضرورت نہیں، اب انہیں کیا ہدیہ دیں ہم؟ رسول اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی، فرمایا الصدقۃ والاطعام والدعاء، یہ تین چیزیں ہیں جو اپنے مرحومین کو بھیجا کرو تم۔ پہلی چیز بیان فرمائی صدقہ دینا۔ یاد رکھیے گا، پہلی رات نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ دینا بھول جاتے ہیں۔ صدقہ نماز وحشت قبر سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے، بلا وجہ نہیں کہہ رہا، روایت کے جملے، جب رسول اللہ نے نماز وحشت قبر بیان کی تھی اور رسول اللہ نے جب جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ اپنے مردوں کو، اپنے مرحومین کو صدقہ دیا کرو، ان کے لیے دیا کرو تم، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو مفلسی کے زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے کبھی کبھار نہیں ہوتا، تو ہم انہیں کیسے دیں گے، ان کے لیے کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس نہ ہو تو پھر نماز وحشت قبر پڑھا کرو، دونوں چیزیں ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلا اسٹیپ ہے صدقہ، پہلے تو صدقہ دینا ہے، اس کے بعد باری آتی ہے نماز وحشت قبر کی۔ اب دیکھیے یہ حق بنتا ہے، اگر کوئی قریبی چلا جائے نا تو انسان جو ہے وہ آنسو بہائے، یہ ایک فطرت ہے، ایک انسان کا جو ہے وہ تقاضا ہے غم کا کہ وہ روئے گا، لیکن یہ روتے کس کے لیے؟ یہ ہم روتے اپنے لیے، اپنی تسلی کے لیے روتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے جب روتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہمیں آرام ملتا ہے، ہماری آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں نا تو ہمیں جو ہے وہ ایک قرار ملتا ہے، ایک جو ہے وہ چین آ جاتا ہے، لیکن ان آنسو سے اس مردے کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ روئیں گے، آپ کو تسلی ملے گی، آپ کو آرام مل جائے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں خانوادے میں کہ جو بالفرض روتے ہیں اور ایک غم کا تقاضا ہے، لیکن جو اس دنیا میں جا چکا، جس سے زیادہ ضرورت ہے اسے فراموش کر جاتے ہیں، اب دوسرے تیسرے دن یاد آتا ہے ہم نے تو صدقہ دیا ہی نہیں تھا، اب صدقہ دے رہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، علماء کرام کا بیان ہے، یہ جو دوسرے تیسرے دن صدقہ دیا نا، اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو پہلی رات کے صدقے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہ ہاتھ سے چانس چلا گیا، اب نکل گیا، پہلی رات دینا تھا، پہلی رات اگر دے دیتے اور پہلی رات اگر جو ہے وہ پہنچا دیتے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے تیسرے دن دیں گے فائدہ پہنچے گا لیکن بہت کم فائدہ پہنچے گا، اب وہ والی بات نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز ہے الصدقہ، فرمایا صدقہ دو، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ سے پوچھا بھی گیا
اور رسول اللہ سے بیان کیا یا رسول اللہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں مرحومین کے لیے اور جو ہے وہ جو ہمارا چلا جاتا ہے عزیز و اقارب میں سے اس کے لیے صدقہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا یجیءہ ملکم من الملائکۃ بنور من الطبق بطبق من النور، فرمایا کہ جب کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے اور صدقہ دیا جاتا ہے اس کے لیے تو فرمایا ہوتا یہ کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آسمان سے چلتا ہے اور اس کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اکیلا نہیں آتا، ساتھ میں ایک نور کا طبق لے کر آتا ہے، اور اس کا نور معمولی نہیں ہوتا، فرمایا اس کا نور ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نور کی وجہ سے ساتوں آسمان روشن ہو جاتے ہیں، اتنا نورانی طبق ہوتا ہے۔ وہ قبر کے دہانے لا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آ کر اس قبر والے کو سلام کرتا ہے، السلام علیک یا صاحب القبر الغریب ان اہلک اہدو بہدیۃ، فرمایا تم پر سلام ہو اے صاحب قبر، اے مسافر، کیونکہ اب اس کے برزخ کا سفر ہے نا، تم پر سلام ہو، یہ تمہارے فلاں اہل و عیال میں سے کسی نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اس کو قبول کر لو، اس کو لے لو۔ جیسے ہی وہ قبول کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ روایت کے جملے پروردگار عالم اس کی قبر میں رحمتوں کو داخل کرتا ہے، اس کے قبر میں نورانیت کو داخل کرتا ہے، یعنی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی قبر کو جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مولانا صاحب یہ تو ہمارے مرحوم کو فائدہ ہوا، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا من اعطى صدقۃ لمیت فلہ عند اللہ من الثواب، فرمایا جو صدقہ دیتا ہے نا اس کے لیے بھی اللہ کے یہاں ثواب ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا اللہ ثواب اس کو دیتا ہے مثل جبل احد، احد کے پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کر دے نا اتنا ثواب اسے عطا کرتا ہے پروردگار عالم۔ ٹھیک ہے، اور کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اگر صدقہ دے دو گے نا فانتم تنجون فی القیامہ من عذاب اللہ، فرمایا قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے عذاب سے تمہیں نجات بھی دے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا اور کہے گا اب یہاں پر خوشی خوشی رہو اور خوشی خوشی زندگی گزارو۔ ٹھیک ہے، یہ صدقہ دینے سے انسان کا اپنا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور مرحوم کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز بیان فرمائی الصدقہ، پہلی ہے صدقہ۔ دوسرا فرمایا والاطعام، فرمایا دوسرا اگر ہدیہ بھیجنا ہے نا تو فرمایا کھانا کھلاؤ، اگر استطاعت رکھتے ہو تم کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اطعام مومن کرو، اور ہمیشہ یہ نیت کریں، کسی کو کچھ بھی کھلائیں نیت کر لیں کہ یہ ثواب جو ہے وہ ہمارے مرحومین تک پہنچ جائے۔ کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، کئی روایتیں پیش کی جا سکتی لیکن اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اطعام کھانا کھلانا۔ تیسرا والدعا، دعا کرو۔ ٹھیک ہے، اس کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھاؤ، دعا کرو۔ اب سنیے، اب توجہ، کیا کہا رسول اللہ نے؟ فرمایا اہدو لموتاکم، اپنے مردوں کے لیے ہدیہ بھیجو۔ یا رسول اللہ کیا بھیجیں؟ فرمایا صدقہ والاطعام والدعا، صدقہ دو، کھانا کھلاؤ اور دعائیں کرو اس کے لیے۔ یہ کیوں کریں یا رسول اللہ؟ اب سنیے جملہ، فرمایا ان ارواح المؤمنین یأتون الجمۃ یأتون کل الجمۃ الی السماء الدنیا، فرمایا کہ جتنی مومنین کی روحیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دنیاوی آسمان، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے آنکھوں سے، اس آسمان پر جو وہ ساری روحیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں مومنین کی تمام کی تمام، اور سب کے سب اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن جن مومنین کے گھر ہوتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فَيُنَادِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، فرمایا ان میں سے ہر ایک ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، پکار کر کہتا ہے بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَعَيْنٍ بَاكِيَةٍ، معمولی آواز میں نہیں، غم زدہ آواز میں اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پکار کر ایک جملہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا اہلی، اے میرے اہل و عیال، یا ولدی، اے میرے بچوں، و یا اہل بیتی، اے میرے گھر والوں، و یا اقربائی، اے میرے قریبی لوگوں، اعطفوا علینا، ہم پر احسان تو کرو، وذکرونا، ہمیں یاد تو کرو، فلا تنسونا، بھول کیوں گئے ہو، ورحموا غربتنا، ہماری غربت پر رحم کھاؤ، ہم یہاں پر اکیلے ہیں، وقلت حیلتنا، ہمارے پاس زیادہ حیات بڑا کم ہے، سفر بہت طویل ہے، سامان بہت تھوڑا لے کر پہنچے یہاں پر، تھوڑی مدد کر دو اور کچھ دے دو ہمیں۔ کس طریقے سے مدد کرو گے؟ فرمایا بدرہم، ایک درہم دے دو صدقے کے طور پر، وبکسوۃ، کوئی لباس کا ٹکڑا دے دو، وبغریف، روٹی کا ٹکڑا ہی دے دو تاکہ ہمیں فائدہ تو پہنچے، کچھ تو دو ہمیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کچھ آسانی ہو جائے۔ جملہ کہوں، فرمایا لعل اللہ یرحنا، فرمایا شاید کہ اللہ ہمیں راحت بھی دے دے اور یہ صدقہ وغیرہ دے دو قبل ان تکون امثالنا، اس سے پہلے ہمارے لیے صدقہ دے دو کہ تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ، صدقہ دے دو، تم بھی ہماری طرح یہیں آ جاؤ گے اور تمہاری روح بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور پھر تم بھی ہماری طرف فریاد کر رہے ہوں گے، تو یہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر دو بھی۔ آگے جملہ سنیے، فرمایا فانتم تعلمون، فرمایا تم تو جانتے ہو یہ جو آج تمہارے ہاتھوں میں ہے کل ہمارے ہاتھوں میں ہوا کیا کرتا تھا، یہ جو آج تمہارے ہاتھوں میں بچ جاتا ہے پیسہ جو تم خرچ کر دیتے ہو، اس کے بعد جو تمہارے ہاتھوں میں رہ جاتا ہے، فرمایا یہ کل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تھا، لیکن کیا کرتے تھے؟ فرمایا کن لم ننفق فی طاعت اللہ، ہم اسے اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتے تھے، ہم اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے، ہوا کیا؟ فصار وبالا، موت آ گئی اور یہ ہمارے جو ہے وہ کاندھوں پر بوجھ بن گیا۔ ٹھیک ہے، فمنفعتہ فی لغیرہ، فرمایا اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم تو چھوڑ کر چلے گئے، اب اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، والحساب والعقاب علینا، حساب بھی ہم دے رہے ہیں، بھگت بھی ہم رہے ہیں۔
ٹھیک ہے, حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہو گیا, نہ ہم نے خرچ کیا, نہ ہمیں فائدہ پہنچا, اور تم جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں کر رہے. فرمایا یاد کرو, ہمیں ہماری غربت میں تنہا مت چھوڑو. ٹھیک ہے, اس لیے رسول اللہ نے کہا اپنے مرحومین کو کیا دو, صدقہ, اطعام اور دعا. ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہو گئی. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. 2 باتیں میں نے کہی تھی. ایک, جب ایصال ثواب کی مجلس سے اذا ہو, ایک پیغام کیا دیا میں نے کہ جو مرحومین ہیں ان کو ہدیہ بھیجیں اور اپنے لیے ہدیہ جمع کریں. اب اپنے لیے ہدیہ جمع کرنے سے کیا مراد ہے, سنیے ایک حدیث اور. یہ حدیث بھی رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اللہم صلی علی. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے اتأذننی ان اتمنى الموت, یا رسول اللہ اجازت دیتے ہیں موت کی تمنا کر لوں, اپنے لیے موت کی خواہش کروں. اللہ جانے زندگی کی کون سی کیفیت میں ہوگا کہ موت کی تمنا کرنے کا کہہ رہا ہے کہ بس موت کا خواہش مند ہوں, موت آ جائے مجھے, تمنا کرنے کی اجازت ہے. رسول اللہ نے کہا کہ لا بد شیء منہ, فرمایا یہ موت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ تمنا کرو یا نہ کرو, آنی تو ہے, آ کر رہے گی, تمہارے پاس پہنچ کر رہے گی. اس کے بعد کہا کہ اگر چاہتے ہی ہو نا کہ تمہیں موت آ جائے تو فرمایا اس سے پہلے 10 ہدیوں کا 10 تحفوں کا انتظام کر لو, 10 تحفے اپنے پاس جمع کر لو. یا رسول اللہ وہ تحفے کون کون سے, اب سنیے. فرمایا ہدیۃ الاسرائیل, فرمایا ایک تحفہ لو اسرائیل کے لیے, ملک الموت, سب سے پہلے اس سے ملاقات ہونے والی ہے نا. اب سب کے 4 تحفے ہیں, ٹھیک ہے, 40 تحفے ہیں کل روایت میں, لیکن جو ہے وہ رسول اللہ نے کہا ہر ایک کے لیے جو ہے وہ 4 جمع کرنے. اور واللہ کہہ رہا ہوں اگر یہ 40 جمع کر لی اپنی زندگی میں, پوری زندگی میں 70 سال کی زندگی میں 40 چیزیں جمع کر لیں, کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ, کچھ بھی نہیں چاہیے. اور کوئی نہیں روک سکتا اہل بیت علیہ السلام کے مقام میں آپ کو رہنے سے وہاں پر جنت میں. 40 چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب یا رسول اللہ یہ 4 چیزیں جمع کرنی, کس کس کے لیے جمع کریں؟ فرمایا ہدیۃ الاسرائیل, فرمایا پہلے سب سے پہلے ملاقات ہوگی اسرائیل سے, ملک الموت سے, تو جو ہے وہ جب سلامی دینے کے لیے آئے تو 4 ہدیے اسے دے دو, ٹھیک ہے, 4 تیار رکھو اس کے لیے, اسرائیل کے لیے. دوسرا فرمایا ہدیۃ القبر, دوسرا تم جانے والے ہو قبر میں تو قبر کے لیے 4 ہدیے تیار رکھو. ہدیۃ المنکر و نکیر, فرمایا پھر سوال و جواب کے لیے 2 فرشتے آئیں گے تمہارے پاس جن کا نام منکر و نکیر ہوگا, تو 4 ہدیے ان کے لیے رکھو, ٹھیک ہے. ہدیۃ المیزان و ہدیۃ الصراط, چوتھا میزان کے لیے ہدیہ تیار رکھو جب اس پہ اعمال جو ہے وہ تلیں گے. اور ہدیۃ الصراط, 5واں پل صراط کے لیے جو ہے وہ ہدیہ تیار رکھو. ہدیۃ مالک و ہدیۃ الرضوان, مالک جو جہنم کا داروغہ ہے, رضوان جو جنت کا داروغہ ہے, دونوں کے لیے 4 تحفے الگ کرو, ٹھیک ہے. پھر فرمایا 8واں ہدیۃ النبی, فرمایا اپنے نبی کے لیے بھی 4 ہدیے لے کر آنا. وہ ہدیۃ الجبرائیل, جبرائیل کے بھی جو ہے وہ 4 ہدیے رکھو. وہ ہدیۃ اللہ تعالیٰ, 4 ہدیے اللہ کے لیے بھی رکھو, ٹھیک ہے. 40 ہدیے بنتے ہیں. یہ 40 ہدیے لے کر پہنچنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری وہ زندگی اچھی ہو جائے. اب جو ہے وہ ظاہر ہے ساری تو باتیں بیان نہیں ہو سکتی, ایک جو ہے وہ صرف مالک کا بیان کر دیتا ہوں کہ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک, اس کے لیے 4 ہدیے کون سے رسول اللہ نے بیان فرمائے, اور بات تمام ہو جائے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ نے بیان فرمایا فہم ہدیۃ المالک فاربعۃ اشیاء, فرمایا جہاں تک مالک کے ہدیے کی بات ہے تو اسے 4 چیزیں چاہیے, 4 چیزیں اس کے لیے لے کر پہنچنا. اب کیا کیا ہے, اب دیکھیے تحفے یہ والے تو نہیں نا دنیاوی کہ درہم و دینار لے کر پہنچ جائیں. اب تحفے بھی جو ہے وہ مالک کے حساب سے لے کر جانے نا. وہ کون سے تحفے, سنیے. اب فرمایا پہلا البقاء من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے رویا کرو, یہ مالک کا پہلا تحفہ ہے. آسان نہیں ہے یہ. بعض لوگ شکوہ کرتے مولانا صاحب مصائب میں رونا نہیں آتا. مصائب کے اندر جو ہے وہ رونے کی آمادگی پیدا کریں گے تو پھر اللہ کے خوف میں رو سکیں گے, ٹھیک ہے. روایت کے جملے, ایک شخص جو ہے وہ حاکم شام کے پاس پہنچا, امیر المومنین کا چاہنے والا تھا. سنیے ہمارے مولا کی سیرت بتا رہا ہوں. حاکم شام کے پاس پہنچا اور تھا امیر المومنین کا چاہنے والا. جب حاکم شام کے پاس پہنچا تو حاکم شام کی عادت یہ تھی کہ لوگوں کو خریدا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اپنی طرف کر لیا کرتا تھا. تو حاکم شام نے دیکھا اس کے حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بظاہر لباس سے جو وہ معلوم ہو رہا ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو حاکم شام نے کہا ذرا علی کے بارے میں کچھ بیان کرو. اب ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا, امید یہ کر رہا تھا کہ علی کے بارے میں برا بھلا کہے گا تاکہ میں اسے کچھ نوازوں. تو جو ہے وہ اپنی تلوار کا سہارا لے کر وہ بوڑھا صاحب کھڑا ہو گیا. اب جملہ سنیے, تعریف میں مولا کی جملہ کیا کہا, کہ واللہ میں نے راتوں کی تاریکی میں دیکھا ہے جب رات میں اندھیرا چھا جایا کرتا تھا, ستارے زائل ہو جاتے تھے, دوست سے جدا ہو جاتے تھے, میں نے دیکھا ہے علی اس وقت مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر ایسے تڑپ رہے ہوتے تھے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر سانپ کسی کو کاٹ لے اور کس تکلیف میں ہوگا, فرمایا میں نے علی کو اس حالت میں جو ہے وہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. ایک جملہ کہہ رہے ہوتے تھے, آہ قلت الذات و بود السفر و سفر طویل, فرمایا زاد راہ بہت کم ہے, سفر بہت لمبا ہے اور بہت دور تک جانا ہے, ٹھیک ہے, بہت لمبا سفر کرنا ہے. دنیا میں ہے 50-60 سال کے لیے, برزخ میں کتنے سال کے لیے رہنا ہے. سفر پر جاتے ہیں نا تو سامان اپنے حساب سے لے کر جاتے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ بالفرض اگر پاک و ہند اگر ہمیں جانا ہو, سفر کرتے ہیں
تو ہم جو ہے وہ 23 کلو کے 2-4 بیگ لے کر چلے جاتے ہیں, ایسا ہی ہے, اپنے حساب سے لے کر جاتے ہیں. لیکن جو ہے وہ اگر ہمیں جانا ہے اس عالم آخرت میں جہاں پر حضرت آدم کے زمانے کے لوگ بھی اب تک سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 10,000 سال ہو گئے, 12,000 سال ہو گئے, اب تک سفر کر رہے ہیں. ہمیں جانا ہے برزخ میں, ہم پتہ نہیں کتنے سال سفر میں رہیں گے, ہو سکتا ہے 1000 سال, ہو سکتا ہے 1,500 سال, ہو سکتا ہے 2,000 سال. تو اس کے حساب سے سامان بھی تو ہونا چاہیے, اس اعتبار سے لے کر بھی تو جائیں. تو پہلا البکاء من خشیت اللہ, فرمایا پہلا اللہ کے خوف سے رونا. عادت بنائے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ بھی ایک آنسو بھی نکلے نا, یہ بھی بہت ہے, بہت ہے, ایک آنسو, پھر بڑھاتے رہیں. لیکن یہ خوش نصیب ہوں گے وہ جو پروردگار عالم کی جو ہے وہ خوف سے روتے ہوں گے, کیونکہ روایت کے جملے قیامت کے دن کچھ آنکھیں جو گریہ نہیں کرے گی, اس میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو پروردگار عالم کے خوف سے رویا کرتی تھی, ٹھیک ہے, ایک. دوسرا مالک کو جو تحفہ چاہیے وہ کیا ہے, فرمایا وَالصَّدَقَةُ السِّرُّ, چھپا کر صدقہ دینا, یہ دوسرا تحفہ ہے مالک کا. صدقہ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے, چھپا کر دے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے صدقہ دیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جو واجب صدقات ہیں ان کو اعلانیہ طور پر دو, جو مستحب صدقات ہیں انہیں چھپا کر دو. واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ, یعنی خمس, یعنی زکوٰۃ فطرہ, انہیں اعلانیہ طور پر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی رغبت لیں اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ واجبات ادا کریں. لیکن جہاں بات ہے مستحب صدقے کی, اب یہ تو دوسرے پر واجب نہیں ہے نا, اسے چھپا کر دو, ٹھیک ہے, اسے جو ہے وہ لوگوں میں عام مت کرو, ٹھیک ہے. 2 ہو گئے, جلدی جلدی بیان کر دے. تیسرا فرمایا ترک المعاصی, جہنم کا دار ہو گیا تو پھر اسے تحفہ بھی ایسا ہی چاہیے, فرمایا گناہ چھوڑ دو, ترک المعاصی, معصیت چھوڑ دو, پروردگار عالم کی نافرمانی مت کرو. اگر ہو گئے تو توبہ کر کے پہنچنا, ٹھیک ہے, معصیت سے جو ہے وہ چھٹکارا پاؤ. یاد رکھیے گا اگر بالفرض ایک گناہ آپ چھوڑ دیں اور آپ کہیں میں نماز شب نہیں پڑھوں گا, یہ گناہ چھوڑنا اس سے جو ہے وہ بہتر ہے. آپ مستحب نہیں کر سکتے نہ کریں, آپ نہیں پڑھ سکتے نماز شب, نہ پڑھیں نماز شب. گالی تو نہ دے کسی مومن کو, ٹھیک ہے, کسی کی دل آزاری تو نہ کرے, نہیں پڑھے نماز شب, نہیں دے مستحب صدقہ, چھوڑ دیں مومنین کی مدد کرنا, مومنین کو کھانا کھلانا چھوڑ دیں, صحیح ہے. مستحب نہیں کر سکتے نا, نہ کریں. حرام مت کریں, حرام کام نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. 3 ہو گئے ترک المعاصی. چوتھی اور آخری چیز فرمایا وہ بر الوالدین, چوتھا مالک کو جو تحفہ چاہیے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کر کے آنا. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ چاروں چیزوں میں اگر انسان یہ بر الوالدین بھی حاصل کر لینا تو پروردگار عالم اگر توفیق دے تو باقی تینوں چیزیں انشاءاللہ خود حاصل ہو جائیں گی. والدین کے ساتھ نیکی کرنا, اور میں نے آپ کے پہلے خدمت میں بیان کر چکا ہوں, قرآن میں جو حکم دیا گیا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, تو یہ احسان جو ہے وہ اردو والا نہیں ہے, اردو میں احسان کسی اور کو بولتے ہیں, یہ عربی والا احسان ہے. احسان کا مطلب ہے نیکی. اور امام سے پوچھا گیا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا مطلب ہے, فرمایا ان کے بولنے سے پہلے پورا کر دو تو وہ نیکی شمار ہوگی, ورنہ نیکی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے اعتبار سے تمہیں ثواب مل جائے گا, لیکن تم نے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا کہ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیکی کرو. نیکی اس وقت کاؤنٹ ہوگی بولے بغیر اگر تم نے کر دیا, ٹھیک ہے. بھیج دیں زیارت پر والدین کو, بھیج دیں والدہ کو. اگر دل میں کسک ہے, کبھی انہوں نے کہا تھا بچپن میں مجھے خانہ کعبہ دیکھنا ہے, اس قابل ہو گئے, دکھا دیں خانہ کعبہ. اگر کوئی اور جو ہے ان کو خواہش ہے پوری کر دیں. والدین کے ساتھ نیکی. ایک عارف کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا اور عارف سے آ کر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت نے مجھے گھیر لیا ہے. اس نے سامنے سے پلک جھپکنے میں کے برابر جو ہے وہ ایک جملہ کہا, اتنی دیر میں ایک جملہ کہا اپنے والدین کو راضی کر لو جا کے. کہا کہ والدین تو دنیا سے جا چکے ہیں. اگلا سوال کیا, والدین ناراض گئے؟ کہاں ناراض گئے. کہا تو جاؤ ان کی قبر پر جا کر اتنے فاتحہ خوانی کرو, اتنے قرآن خوانی کرو, اتنے صدقے دو کہ وہ راضی ہو جائے کسی کے طریقے سے, تم سے ناراض گئے وہ کہتا ہے 1 مہینے تک مسلسل صبح شام فاتحہ خوانی قرآن خوانی اتنا ہی سال ثواب کیا کہ میرے والد خود میرے خواب میں آیا اور کہا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے, ٹھیک ہے. والدین ناراض نہیں ہونے چاہیے, یہ سب سے بڑی بات ہے. وہ ناراض ہو گئے تو دعائیں قبول ہونا بھی بند ہو جائیں گی. وہ اگر جو ہے وہ راضی ہو گئے تو ہر چیز دنیا کی مل بھی جائے گی, ٹھیک ہے. بس والدین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ایک جو ہے وہ روایت سن لیں کہ اگر والدین کی نیکی ہو تو انسان کتنا بڑا مقام پا لیتا ہے. بلکہ 2 باتیں سن لیں بس اور بات تمام ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں مسجد سہلہ میں 40 دن تک عمل کیا جاتا ہے زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کچھ دوستوں نے مل کر جو ہے وہ طے کیا کہ ہم مسجد سہلہ میں 40 روز جو ہے وہ جا کر عمل کریں گے تاکہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو, ٹھیک ہے. خوش نصیب لوگ تھے جو زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کے لیے کاوشیں کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, چہرہ تو دکھے فرزند زہرا کا ہے کون ہمارے امام. 40 دن تک عمل کیا مسجد سہلہ میں جا کر. اب جب جو ہے وہ جا رہے ہیں 39 دن ہو گئے. ان میں سے جو ایک دوست تھا اس کے والد کی طبیعت خراب تھی, ٹھیک ہے. اور جب والد کی طبیعت خراب ہوئی سارے دوست جا رہے تھے مسجد سہلہ عمل کرنے, اسے بھی جو ہے وہ ساتھ چلنے کا کہا, اس نے منع کر دیا. سارے دوست چلے گئے. 40واں دن ہے, آخری دن ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے, سب چلے گئے. یہ اپنے والد کے پاس رک گیا, بیٹھا رہا اپنے والد کے پاس. اب ایک دل میں غم تو تھا نا کہ اگر آج 40واں دن تھا تو پاسبل تھا کہ ملاقات ہو جاتی. رویا بیٹھ کر, آنکھوں سے آنسو نکلے, والد کے قدموں پہ گرے, والد اڑ گئے.
کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا وہ جو ہے وہ آج 40واں دن تھا, لوگ گئے ہیں, دوست گئے ہیں, لیکن میں نہیں گیا. والد جو ہے وہ اب پیار محبت میں ڈانٹ بھی دیا کہ جب 39 دن تک گئے تھے تو آج 40واں دن تک چلے جاتے آج بھی, تاکہ ملاقات تو ہو جاتی. اب والد ہے نا, دل تو ہے نا باپ کا, تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے بھیجا, کہا جاؤ مسجد سیلا, اکیلے نکل پڑو. راستے میں دوست مل گئے, وہ دوست ملے تو دوستوں سے پوچھا ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں ہم تو عمل کر کے آ رہے ہیں, اب تک ملاقات نہیں ہوئی, شاید کسی بھی گھڑی ہو جائے, ہو سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے, اچھا میں جا رہا ہوں مسجد سیلا. یہ راستے میں ابھی جو ہے وہ عمل کیا بھی نہیں ہے, اور راستے میں زمانے کے امام سے ملاقات ہو گئی. امام نے کہا مرحبا, کہ تم نے جو ہے وہ ترجیح دی والدین کی نیکی کو, والدین کے ساتھ تم نے نیکی کی, اس کو ترجیح دی, مرحبا تم پر, خوش آمدید. ٹھیک ہے, ایک راستہ بتا دیا آپ کو زمانے کے امام تک پہنچنے کا. میں اب ایک آخری بات سن لیں کہ والدین کی نیکی کہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. کربلا جاتے ہیں آپ, اور پروردگار عالم بار بار آپ کو نصیب فرمائے. جب آپ امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوں گے نا, تو آپ جانتے ہیں کچھ قبریں امام حسین علیہ السلام کی زری میں جناب علی اکبر بھی ہے, جناب علی اصغر بھی ہے. پھر ایک طرف گنج شہیدہ ہیں, ٹھیک ہے, گنج شہداء جیسے کہتے ہیں, اس میں جو ہے وہ کئی اصحاب کی اور کئی جو ہے ان کی قبریں. ایک دوست کی قبر الگ ہے جن کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. ایک اور ذریعہ ہے, وہ کن کی ہے؟ ایک اور ذریعہ, ہاں پورا نام ابراہیم مجاب. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ابراہیم مجاب, یہ مجاب کا مطلب بتائے کوئی؟ مجاب کا کیا مطلب ہے؟ مجاب کا مطلب ہے جسے جواب آتا ہو. ٹھیک ہے, سوچے تو صحیح, انسان کو ایسے بڑا مقام مل گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں دفن ہے ساتھ میں, اور 7ویں امام کی نسل سے, 7ویں امام کی 4تھی پشت سے ابراہیم مجاب. ٹھیک ہے, اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ وہ اس طریقے سے ملا, مجاب کہتے ہیں جس کو جواب آتا ہو. ابراہیم مجاب داخل ہوئے, امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس پہنچے اور آ کر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. زری سے فوراً جواب ہے وعلیک السلام یا ابراہیم. ٹھیک ہے, سب اس کو کھڑے تھے. جواب ہم سب کو بھی آتا ہے, لیکن ہمارے گنہگار کان ہیں, ہم سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ چونکہ ہم جو ہے وہ زیارت میں پڑھتے ہیں, یہ جملہ اذن دخول میں پڑھتے ہیں, وہ تسمعون کلامی ہے, مولا آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں, وہ تردون سلامی, آپ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, لیکن ہم نہیں سن سک رہے, لیکن جواب تو آتا ہے. ابراہیم مجاب پہنچے تو کمال یہ تھا کہ ابراہیم کو صرف جواب سنائی نہیں دیا, بلکہ اس حرم میں جتنے لوگ ہوتے تھے ان سب کو سنائی دیتا تھا کہ امام جو ہے وہ اس کو جواب دے رہے ہیں. اچھا وہ بھی آ کر باری باری سلام تو کر چکے ہوں گے نا, لیکن انہیں اپنا جواب سنائی نہیں دیا. لیکن جب ابراہیم سلام کرتے تو سب سنتے. یہ کیا مرحلہ ہے بھائی, کہ ابراہیم نے ایسی کون سی نیکی کی ہوئی ہے. جتنے علماء تھے اس وقت زیارت پڑھے تھے, سب نے زیارت کی کتاب بند کی, سب حیرت میں, اور ابراہیم مجاب کے شانے پر ہاتھ رکھا. آپ کو جواب آیا؟ انہوں نے کہا آپ کو شک ہے؟ کہا نہیں, شک امام پر نہیں ہے, شک اپنے کانوں پر ہے. کہا پھر سلام کیجئے. پھر سلام کیا انہوں نے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر جواب ہے وعلیک السلام یا ابراہیم. کہ کوئی تو ایسی نیکی ہوگی نا کہ آپ کو جواب آتا ہے. کہاں ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے مجھے جواب ملتا ہے. کہ وہ کیا نیکی ہے؟ کہ میں کربلا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہوں, ہر شب جمعہ آتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. ہر شب جمعہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ واقعہ اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ 40 کا موقع ہے, کوئی نہ کوئی جائے گا مشی کرے گا, تو ان باتوں کو یاد رکھے. کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہوں, ہر شب جمعہ پیدل. فرمایا میرے پاس ایک گدھا ہے, وہ گدھا جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے, لہٰذا میں سواری نہیں کرتا اس پر. اپنے ماں باپ میں سے ایک کو لے کر آتا ہوں ہر شب جمعہ, ایک شب جمعہ ماں کو, ایک شب جمعہ باپ کو. ٹھیک ہے, ایک شب جمعہ ماں کو لے کر آیا اور زیارت کروائی, اور اس کے بعد دوبارہ گیا. اگلی شب جمعہ آئی, اب باری ہے باپ کی, تو میں جو ہے وہ ماں سے ودا کرنے گیا, اور ماں سے جو ہے وہ رخصت ہونے آیا کہ میں جا رہا ہوں بابا کو لے کر. تو ماں کے پاس آیا تو ماں نے کہا کہ اس بار مجھے لے کر جاؤ. تو بیٹے نے کہا کہ مادر گرامی آپ کو میں لے کر گیا تھا پچھلے جمعرات جو ہے وہ آپ کی باری تھی, آپ کی تو زیارت کروا لی میں نے. تو انہوں نے کہا کہ اس ہفتے مجھے دوبارہ لے کر جاؤ, ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں نہ رہوں. جملہ کہا. اب جب یہ جملہ کہا اور بیٹے کو جب کہا تو بیٹا جو ہے وہ تڑپ گیا, آیا اپنے باپ کے پاس اور کہنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ماں کو لے جاتا ہوں. کہا کہ ماں کو تو پچھلی دفعہ لے کر گئے تھے, اس دفعہ میری باری ہے. کہا نہیں, ماں نے کہا ہے کہ اگر اگلے ہفتے تک وہ نہ رہی تو میرا دل مغموم ہو گیا, تو میں چاہتا ہوں ان کو لے جاؤں. تو باپ نے کہا اور اگر اگلے ہفتے تک میں نہ رہا اب کیا کرے؟ تو اب جو ہے وہ ماں کے پاس آیا, منایا, لیکن جو ہے وہ ماں تو ماں ہے نا, جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو کہتے ہیں بزرگ حضرات کہ بڑھاپے میں بچپنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ماں نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے جانا ہے. ایک کپڑا لیا اور ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور کپڑے کی مدد سے باندھ لیا. باپ کو بٹھایا گدھے پر, گدھے کی مہار لی ایک ہاتھ میں, ماں کو کاندھے پر سوار کیا, یا حسین کہہ کر گھر سے نکل گیا. اب حسین جانے اور ماں باپ جانے, اور جو ہے وہ مولا وارث سے نکل گئے. اب میں نے آپ کی خدمت میں بارہا یہ جملہ کہا, اللہ کے امتحان لینے کے انداز بڑے نرالے ہیں. 2 کلومیٹر کا فاصلہ کیا, بارش برس پڑی, اور بارش اتنی شدید ہوئی اور اتنا گہرا جمع ہوا کہ قدم اٹھ نہیں رہے تھے, قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. والدہ کاندھے پر ہے, کہا یا حسین کہتے ہوئے قدم کو کھینچے جا رہا ہوں.
کہ وہ جو 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ اتنا طویل ہوا جو شب جمعہ مغرب پر پہنچنے تھے وہ فجر کے قریب پہنچا. سفر کرتے 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 آیا. کب باپ کو بھی اتارا, ماں کو بھی اتارا, دونوں کو زیارت کیجیے. اب جو ماں باپ کے چہروں پر خوشی آتی ہے نا, بس وہ انسان کو حاصل ہو جائے, وہی جو ہے وہ کافی ہے. اب جو ہے وہ دل میں خیال آیا کہ میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں, بہت تھک گیا. لیکن پھر ایک جو ہے وہ ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ تھک گیا ہوں تو کتنا تھکا ہوں, اس قافلے سے زیادہ تو نہیں تھکا ہوں جو کربلا سے چلا تھا, کوفہ بھی گیا اور شام بھی گیا, زیارت تو کر لوں پہلے. آیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب یہ ہیں ابراہیم, اب تک ابراہیم تھے, لیکن اب آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جیسے کہا اب ہو گئے ابراہیم مجاب, وہ ابراہیم جسے اب جواب آتا ہے. اب روزانہ چونکہ والدین کے ساتھ نیکی ایسی کی تھی, اب یہ سلسلہ بن گیا. اب جب ابراہیم سلام کریں گے تو حسین کا جواب آئے گا. اور حسین کی نعمتیں, حسین کی عطائیں یہاں کر رکی نہیں. فرمایا ابراہیم جب تک زندہ رہو گے ہمارا سلام بھی ملتا رہے گا, اور جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو ہم اپنے برابر میں تمہیں جگہ دیں گے, تاکہ اب جو ہمیں سلام کرنے آئے وہ تمہیں بھی ساتھ ساتھ میں سلام کرتا رہے. ٹھیک ہے, وہ تمہیں بھی سلام کرے گا آ کر. یہ جو ہے وہ ہم نے تمہیں ایک اجر دیا, یہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ نیکی دی. 4 تحفے. لہذا سامعین محترم, پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے جب ہم نجف سے کربلا چلے, اس وقت ذہن میں ایک خیال رہے کہ جو ہے وہ بیویاں کس طریقے سے جو ہے وہ چلی ہوں گی, کیسے انہوں نے سفر کیا ہوگا. یہ میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں, ماہ سفر کا آغاز ہو گیا, اور ماہ سفر کی ابتدا میں اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے. آپ جانتے ہیں جہاں پر بازار ختم ہو رہا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہو رہا ہے, بازار شام الگ ہے, دربار شام الگ ہے. جہاں پر بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے, ان کے درمیان صرف 40 قدم کا فاصلہ ہے, صرف 40 قدم کا فاصلہ. لیکن آپ جانتے ہیں اتنا سا سفر طے کرنے میں علی کی بیٹیوں کو 3 دن لگ گئے. 17 آدانیں سنی ہیں علی کی بیٹیوں نے, 3 دن لگ گئے. 3 دنوں تک دربار سجتا رہا اور علی کی بیٹیاں باہر رہی. یہ رونے کے لیے کافی تھا میرے خیال سے جملہ کہ حسین کے ماننے والے اس بات کو فقط محسوس کر لیں کہ علی کی بیٹی زینب دربار میں جا رہی ہے. رونے کے لیے یہی جملہ کافی تھا. واللہ آپ جانتے ہیں جناب زینب کے پردے کا اہتمام کیا ہوتا تھا. امام حسن علیہ السلام کو ایک دن امیر المومنین نے بلایا کہ بیٹا حسن, ہم کوفہ میں رہتے ہیں, جاؤ جا کر مدینہ سے بہنوں کو لے کر آؤ, میرا بڑا دل چاہ رہا ہے بیٹیوں سے ملنے کے لیے, لیکن میرے بیٹے رات کی تاریکی میں لانا. امام حسن علیہ السلام گئے, لے کر آئے. جس وقت لائے اس وقت کچھ اجالا تھا, لیکن کوفے کے باہر رکے رہے, کہ پہلے اندھیرا ہو جائے. جب اندھیرا ہو گیا امیر المومنین آئے. امیر المومنین نے انتظار کیا, کہا ابھی عشاء کی نماز ختم ہوئی ہے, ابھی چہل پہل ہے, جب سب لوگ چلے جائیں گے پھر جو ہے وہ اندر داخل ہوں گا. جب مکمل اندھیرا چھا گیا نا, اس کے بعد امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن زینب کس اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے. کہا بابا اس اونٹنی پر, لاؤ اس کی مہار میرے ہاتھ میں دو. مہار کو تھاما اور میرا مولا لے کر چلا. ابھی کچھ آگے گئے ہیں, امیر المومنین نے ایک مقام پر پہنچ کر کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جیسے ہی کہا جناب زینب کا دل تڑپ گیا, لیکن کچھ کہا نہیں. بابا نے کہا تھا نا کچھ آگے چلے. زینب یہاں کوفے کا دربار لگتا ہے, زینب یہاں کوفے کا بازار لگتا ہے. ایک موقع آیا جناب زینب کا دل تڑپا, محمل کا پردہ ہٹایا, کہ بابا یہ رستے مردوں کو بتائے جاتے ہیں, بابا یہ رستے محمد حنفیہ کو بتائیے, یہ رستے عباس کو بتائیے, بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں. امیر المومنین نے کہا اے میری بیٹی زینب, اس وقت نہ میں ہوں گا نہ عباس ہوں گے, ایک وقت آئے گا تجھے کربلا سے سفر کرنا ہوگا. میری شہزادی تجھے کوفے سے بھی جانا ہے, تجھے شام تک جانا ہوگا. جانتے عزادارو بس یہ واقعات ہوتے رہے. 21 رمضان آ گئی. 21 رمضان میرا مولا دنیا سے جانے والا ہے. جناب زینب کو قریب بلایا, اپنے پہلو میں بٹھایا اور کان میں کچھ کہہ دیا. ساری زندگی بھائی بہن پوچھتے رہے زینب بابا نے کیا کہا تھا. جناب زینب کہتی تھی بابا نے بتانے سے منع کیا ہے, میں نہیں بتا سکتی. جانتے یہ راز کب کھلا, جب شام کے دربار پہنچے ہیں نا, تو دربار میں بابو سا کے بعد جناب زینب بیٹھ گئی. جب بیٹھی امام سجاد کا دل تڑپ گیا, کہا پھوپھی اماں اٹھیے, چلیے, دربار میں کیوں نہیں چلتی ہیں. جناب زینب نے کہا سجاد میں چل تو لوں, لیکن میں کیا کروں, 21 رمضان میرے بابا نے مجھے بتایا تھا زینب تجھے شام جانا ہوگا. میں نے کہا تھا بابا میں تو گھر میں بھی کچھ کم چلا کرتی ہوں, بابا میں شام کے دربار میں کیسے چلوں گی. جناب زینب نے کہا سجاد اس وقت میرے بابا نے وعدہ کیا تھا زینب مت گھبرانا, اس وقت تیرا بابا تجھے لینے آئے گا. سجاد اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں, جب تک میرا بابا نہیں آتا زینب نہیں جائے گی. بس کچھ دیر گزری, زینب کبریٰ اپنے مقام سے اٹھی اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابتا, آ گیا میرا بابا مجھے لے لے. بس عزادارو یہ قافلہ داخل ہوا ہے شام کے دربار میں. جانتے عزادارو جب قافلہ داخل ہوا نا, جناب زینب نے دیکھا ایک خاتون کو جو ایک تخت پر کھڑی ہوئی تھی, چہرے پر باریک سا نقاب تھا. جناب زینب سمجھ گئی اس کا نام ہند ہے. ایک لمحے میں سن لیں یہ ہند ہے کون. یہودی کی بیٹی تھی, مدینہ میں رہا کرتی تھی. ایک دن اتنی
بیمار ہوئی کہ طبیبوں نے علاج کرنے سے منع کر دیا. یہودی آیا امیر المومنین کے پاس. امیر المومنین سے آ کر کہتا ہے میری بیٹی بیمار ہے, آپ کچھ جو ہے وہ سامان شفا کر دیجیے. امیر المومنین نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا ایک پانی لے کر آؤ تشت میں. پانی لایا غلام, کہا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. آئے امام حسین, کہا حسین میرے لال اس پر صرف اپنا ہاتھ لگا دینا. امام حسین نے ہاتھ لگایا, کہا جاؤ اپنی بیٹی کے سر پر چھڑک دینا, شفا مل جائے گی. آیا اپنی بیٹی کے سر پر پانی چھڑکا, بیٹی کو شفا مل گئی. بیٹی نے پوچھا بابا یہ پانی کیسا تھا؟ کہا اس کو حسین نے مس کیا تھا. کہا بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے اس حسین سے ملنا ہے. باپ لے کر آیا, امام حسین کے سامنے آئی نا ہند, چونکہ یہودی کی بیٹی تھی, سر پر چادر نہیں تھی. امام حسین نے کہا خبردار ہند, ہم اس طریقے سے نہیں ملا کرتے, جاؤ ہماری بہن کے پاس چلی جاؤ. آئی جناب زینب کے پاس. جناب زینب سے آ کر کہتی ہے مجھے آپ اپنی شاگردگی میں لے لیں, کچھ سکھائیں. جناب زینب نے کہا بس ہند تیرا پہلا درس ہے, تو برقع پہننا سیکھ لے, برقع کیسے پہنا جاتا ہے, چادر پہننا سیکھ لے. ہند نے پہلا سبق لیا چادر لینا, اس کے بعد قرآن پڑھا جناب زینب سے. اب سنیے عزادارو, اب محسوس کر سکے. جناب زینب ساری بیویوں کے ساتھ داخل ہوئی, دور سے دیکھا ہند کھڑی ہوئی ہے. جناب زینب نے فوراً کہا ام کلثوم وہ تخت پر دیکھ رہی ہو کون کھڑا ہوا ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ دیکھو وہ تخت پر جو نقاب ڈال کر چہرے پر کھڑی ہے. جناب ام کلثوم نے کہا زینب آپ بتائیے, جب سے عباس گئے ہیں مجھے دور کا نظر نہیں آتا ہے, آپ بتائیے کون ہے؟ کہا وہ ہند ہے. جناب ام کلثوم تڑپ گئی. کہا وہی ہند جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا, جسے ہم نے چادر لینا سکھایا؟ کہا ہاں وہی ہند. کہا کیا وقت آ گیا ہے زینب, جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا اس کے سر پر تو چادر ہے, لیکن آج ہمارے سر پر چادر نہیں ہے. جناب زینب نے کہا اے بیویوں سب اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو, دیکھو ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے. ساری بیویوں نے سر جھکایا, یہ قافلہ گزرا. آخری جملے عزادارو, جب ہند کے پاس سے قافلہ گزرا نا, ہند نے فوراً پوچھ لیا من ای بلاد انتم, اے بیویوں آپ کس شہر سے ہیں؟ نحنو من بلاد المدینہ. جناب زینب نے کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں. نام سنا مدینے کا, تخت سے نیچے اتر آئے. جناب زینب نے کہا تخت سے نیچے کیوں اتری؟ کہا مدینہ والوں کے احترام میں نیچے اتر آئی ہوں. کہا مدینہ میں کوئی تیرا جاننے والا رہتا ہے؟ کہا ہاں. اگر میں مدینہ والوں کے متعلق پوچھوں گی آپ بتائیں گی؟ کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے, وہی حسین جس کے نام پر روزانہ نظر دلاتی ہوں کہ پروردگار حسین کی خیر ہو, حسین کو ہمیشہ سلامت رکھنا. جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بیٹا ہے بہت خوبصورت ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, جس کا نام علی اکبر ہے. کہا اس کو جانتی ہے؟ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا حسین کا ایک اور بیٹا ہے جس کے سجدے بڑے مشہور ہیں, جو عبادت کا پیکر ہے, جس کا نام سید سجاد ہے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بھائی ہے جو غیرت کا پیکر ہے, نام ابو الفضل العباس ہے. کہا ہند سب کا پوچھ رہی ہے, حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی, بس یہ کہنا تھا. ہند ایک بار جلال میں آئی, کہا بیویوں خبردار, اس نجس دربار میں ان پاکیزہ بیویوں کا نام لیا, ارے وہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ یزید کا نجس دربار ہے, خبردار ان کا نام نہ لینا. ارے ان کی ماں کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا, ان کا نام نہ لینا. ارے کہاں وہ پاک بیویاں, کہاں یہ نجس دربار, بس یہ کہنا تھا. جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ہند مجھے پہچان میں زینب ہوں, بس یہ دیکھنا تھا. ہند زمین پر بیٹھ گئی, روتی رہی. اس کے بعد ایک جملہ کہا بی بی سروں سے چادر چھن گئی, ہاتھوں میں رسیاں بندھ گئی, شرابی کے دربار میں آ گئی. بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں گیا؟ بی بی عباس کدھر چلا گیا؟ جناب زینب نے کہا ہند وہ دیکھ جو تشت میں سر ہے وہ حسین کا سر ہے, وہ تھیلے میں عباس کا سر ہے, وہ علی اکبر اور علی اصغر کا سر ہے, اور وہ دیکھ جو قافلے کے آگے آگے کمر جھکائے چل رہا ہے اس کا نام سجاد ہے. بس عزادارو, ہند نے ایک مرتبہ سر سے چادر اتار کر پھینکی, یزید تخت سے اتر کر آیا, چادر کو اٹھا کر ہند کے سر پر رکھا. کہا ہند تجھے غیرت نہیں آتی, نامحرموں کا مجمع ہے. یہ کہہ کر ہند نے پھر چادر اتاری. کہا یزید تو نے کیا کر دیا؟ اس کو دربار میں لے کر آیا جو فاطمہ کی بیٹیاں تھی, انہوں نے مجھے پردہ کرنا سکھایا. ارے کیا وقت آ گیا ہمارے سر پر چادر ہو اور بطول زادیاں بے ردا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگارہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما.
میرے مالک مرحومہ کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک ان کی قبر کو نور جناب سیدہ سے منور فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، جناب زینب جناب زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرما، ان کی قبر میں مزید وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص مرحومہ مہر النساء بنت داؤد علی پنجانی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن